السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مودودی پر تنقید، اقرار و انکار کی بنیادیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں کسی بھی شخصیت سے متعلق مبالغہ آمیز محبت یا مبالغہ آمیز نفرت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مولانا مودودی کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ ایک طبقہ ان کے عقیدت مندوں کا ہے جن کے لیے وہ عملی رویوں کی روشنی میں مافوق الخطا ہو جاتے ہیں، اور دوسرا رویہ ان کے مخالفین کا ہے جن کے لیے ان کی ہر کوشش تخریبی ہو جاتی ہے۔ مولانا مودودی ایک بڑے اسکالر تھے، زبان و بیان کے ساتھ فہم و فراست کے حظ وافر سے مالا مال تھے۔ اپنے وقت میں خاص طور سے ملحدین اور نام نہاد روشن خیالوں کے بالمقابل ان کے قلم کی جولانیوں اور فکر و بصیرت کی چنگاریوں نے بڑا کام کیا، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ملحدین اور دین بیزاروں کے لچر دلائل کو بے بنیاد ثابت کرنے میں انہوں نے جس مہارت اور قابلیت کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات رہے۔ ان کے مطالعے میں وسعت تھی، زبان پر اہل زبان والی گرفت تھی، ذہن منظم تھا اور عقل پختہ تھی۔ وہ اپنی باتیں بڑے سلیقے سے رکھنا جانتے تھے اور ساتھ ہی قائل کر لینے کی خوبی سے متصف تھے۔ اسی لیے جب 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور خلافت علی منہاج النبوہ کی دعوت لے کر اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے اسلامی علماء ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جوں ان کے افکار سے قربت بڑھتی گئی اور بہت سے معاملات میں ان کے طرز استدلال کا ضعف سمجھ میں آتا گیا، ان سے قریب ہونے والے بڑے بڑے علماء آہستہ آہستہ الگ ہونے لگے۔ مولانا علی میاں ندوی، منظور نعمانی اور وحید الدین خان کو مثال کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا مودودی نے چونکہ ایک منظم ذہن سے اسلام کا مطالعہ کیا تھا اور اپنے ذہنی خاکے کے مطابق دین کی تشریح و تعبیر کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے دین کو اس طرح سے دیکھا جس طرح سے ان سے پہلے اس منظم انداز میں شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ یہ وہی وقت ہے جب کمیونزم کا طوطی بول رہا تھا، ہر چیز میں رشتے تلاش کیے جا رہے تھے، بورژوا اور پرولتاریہ کے زیر اصطلاح انسانوں کی تقسیم ہو رہی تھی، اور زندگی کے سارے معاملات کو اسی کلاس ڈویژن یعنی طبقاتی تقسیم کے مطابق دیکھا جا رہا تھا اور چیزوں کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ کمیونزم کا یہ ریلا اتنا مضبوط اور پرہیبت تھا کہ بڑے بڑوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ بہت سے پڑھے لکھے مسلمانوں کو تو کمیونزم اسلامی سماجیات اور معاشیات کی بازگشت نظر آنے لگا، جو کہ بلا شبہ اسلام اور کمیونزم دونوں کو نہ سمجھنے کا شاخسانہ تھا۔ ایسے میں مولانا مودودی نے کمیونزم کے بالمقابل اسلامی نظام حیات کا خاکہ پیش کیا، اور پھر انہیں بہت سی چیزوں کی درجہ بندی کرنی پڑی۔ درجہ بندی کی اسی کوشش میں انہوں نے اسلامی حکومت کو مقصد و غایت اور بقیہ ساری عبادات کو ان تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ تفصیل کے لیے اسلامی خطبات، شہادت حق اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولانا کا یہ نظریہ پرکشش تو بہت تھا کہ اس کے اندر کمیونزم کے بالمقابل اسلامی فخر کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات کی مضبوط بنیادوں پر کمزور پڑ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے الگ ہونے والے علماء نے شدت سے ان کی اس غلطی کی نشاندہی کی۔ اس بیچ مولانا نے جب اپنے اسی خاص نظریے کے تحت اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تو کئی موڑ پر تاریخ ان کے افکار سے متصادم ٹھہری، اور یوں انہیں تاریخ کے ساتھ بھی وہ رویہ اپنانا پڑا جو عام مسلمانوں کے نزدیک روا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیے گئے ان کے اعتراضات اس تناظر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حدیثوں کی پرکھ کو لے کر اصول حدیث میں بھی دراصل ان کی اسی تعقل پسندی نے ان سے غلطیاں کرائیں، اور یوں وہ کئی سطحوں پر علماء اور عوام کی تنقید کے شکار ہوئے۔ اسلامی حکومت کے بغیر مکمل اسلام پر عمل ناممکن ہوگا کہ اس تصور نے انہیں کئی سطحوں پر سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا، اور پریشانی یہاں تک پہنچی کہ تقسیم کے بعد پاکستان میں انہیں مس فاطمہ جناح کی امیدواری کی تائید کرنی پڑی، اور وہ بھی اس جمہوریت کے لیے جو ان کے یہاں سرے سے تابوت تھی۔ ان کے اخلاص پر بالکل کلام نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلام
اسلام کی راہ میں اپنی جان تک کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے۔ ان کا یقین غیر متزلزل اور ان کا کردار بہت شفاف تھا۔ وہ عملی اور فکری ہر دو اعتبار سے اپنے نظریے کے پرچارک تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی یہ ان کی اپنی تعبیر و تشریح تھی، جس میں غلطی کا امکان بھی اتنا ہی تھا جتنا اس کے صحیح ہونے کا امکان تھا۔ بات کے جو نتائج رونما ہوئے، انہوں نے ان کے نظریے کی غلطی کو مبرہن بھی کیا اور ان کے ماننے والوں کے سامنے یہ راہ بھی کھلی کہ وہ بدلے حالات میں ایک بار ٹھہر کر سوچے۔ لیکن کمال تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں عملی طور پر جماعت اسلامی نے مختلف محاذوں پر سمجھوتے کیے، وہیں فکری اور نظریاتی سطح پر غلطی کے واضح ہو چکنے کے بعد بھی تعویل سے ہی کام لیا گیا۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں جماعت اسلامی جمہوری طرز حکومت میں اب بعید طور شریک ہے کہ وہ ووٹنگ کو ضروری ہی نہیں سمجھتی بلکہ سیاسی سرگرمی بھی رکھتی ہے، لیکن حکومت علی منہاج النبوہ اور خلافت کا جو نظریاتی نعرہ تھا وہ اب بھی جوں کا توں برقرار ہے، جس کی تعبیر و تشریح میں اب ایک قسم کی جھلاہٹ اور تیزی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مولانا کی تعبیر و تشریح پر جب وحید الدین خان نے اصولی اعتراضات کیے اور وہ اعتراضات انہیں لکھ کر پیش کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو اسلام سمجھا ہے، آپ کی سمجھ کا اسلام تو اس سے بالکل الگ ہے جو میری سمجھ کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق درست اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔